بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 42 سے 45 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 42۔ اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو یہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور ان کے جھوٹے ہونے کا سچا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آیت نمبر 43۔ اللہ تجھے معاف فرمائے، تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی بیشتر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جاتے اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لیتا۔ یہاں سے ان لوگوں کا بیان شروع ہو رہا ہے جنہوں نے عذر اور معذرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہنے کی اجازت لے لی تھی، حالانکہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ شریک جہاد ہوتے، لیکن سفر کی دوری نے انہیں ہیلے بہانے تراشنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جہاد میں عدم شرکت کی اجازت مانگنے والوں کو آپ نے کیوں بغیر تحقیق کیے ان کے پاس معقول عذر بھی ہے کہ نہیں اجازت دے دی، لیکن اس توبیخ میں بھی پیار کا پہلو غالب ہے، اس لیے اس کوتاہی پر معافی کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ یہ تنبیہ اس لیے کی گئی کہ اجازت دینے میں عجلت کی گئی اور پورے طور پر تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، حالانکہ اگر عدم شرکت کی اجازت نہ بھی ملتی تو بھی ان لوگوں نے شرکت نہیں کرنی تھی، لیکن اس طرح اچھے اور برے کی تمیز ہو جاتی۔ تحقیق کے بعد ضرورت مندوں کو اجازت دینے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ تجھ سے اپنے بعض کاموں کی وجہ سے اجازت مانگیں تو جس کو چاہے اجازت دے دے۔ جس کو چاہے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس معقول عذر ہو اسے اجازت دینے کا حق تجھے حاصل ہے۔ آیت نمبر 44۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رکے رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 45۔ یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے نہ یوم آخرت کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی بھٹک رہے ہیں۔ یہ ان منافقین کا بیان ہے جنہوں نے جھوٹے ہیلے تراش کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کر لی تھی۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہوتا تو نہ یہ جہاد سے بھاگتے اور نہ ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے۔ صدق اللہ العظیم۔